کہ ماڈرن ایسٹرونومی اجرام فلکی کے مدار ایک دائرے میں نہیں مانتی بلکہ ان کے نزدیک تو آربٹس بیضوی ہوتے ہیں۔ کیپلر کے قوانین کو باطل مان لینا اب ان کے لیے آسان نہ ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ حرکت زمین سے ہاتھ اٹھا لیں۔ آپ امام صاحب کو ان کی ان باتوں کے ٹھوس علمی اور منطقی رد پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام احمد رضا خان کی کتاب فوز مبین در رد حرکت زمین کے ساکن ہونے پر ان کی سائنسی کتاب کے حوالے سے مختصر ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم کتاب کے پہلے چیپٹر سینٹریفیوگل فورس کے رد میں چوتھی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ایک خاص سائنسی کتاب ہے اور جو امام صاحب کی طرف الزام لگایا جاتا ہے انہوں نے محض مذہب کی بنیاد پر سائنسی اصولوں کا رد کیا ہے یا مروجہ سائنسی اصولوں کو سرے سے ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے، وہ اب تک کی ان کی گفتگو سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ الزام سراسر غلط ہے۔ آپ سے ایک بار پھر عرض ہے کہ یہ قسط بھی تھوڑی سی ٹیکنیکل ہونے والی ہے، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ انتہائی آسان انداز اور کم وقت میں آپ کو بات بیان کی جائے، تو آپ سے بھرپور توجہ کی درخواست ہے۔ آپ اس ویڈیو کو روک کر بھی پھر سمجھ سکتے ہیں، 2-3 بار سنیں تو انشاءاللہ آپ کو بالکل بھی سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ تو امام صاحب سینٹریفیوگل فورس کی رد میں ٹریگنومیٹری کے اصولوں کی ایک السٹریشن بیان کرتے ہیں، جو کہ ہم نے زیادہ ٹیکنیکل ہونے کی وجہ سے آپ سے بیان نہیں کی، لیکن آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ریاضی کی اس برانچ کا استعمال کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ نافریت یعنی سینٹریفیوگل فورس کا کام مرکز سے دور کرنا ہے، تو یہ فورس زاویہ قائمہ پر ہی تو لے کر جائے گی، یعنی رائٹ اینگل۔ زاویہ قائمیہ کا مطلب ہوتا ہے رائٹ اینگل، 90 ڈگری کا اینگل، تاکہ یہ زاویہ ہوا یعنی ایکیوٹ اینگلز پر رائٹ اینگلز 90 ڈگری کے اینگلز ہوتے ہیں اور ایکیوٹ اینگلز 90 ڈگری سے کم کے اینگلز کو کہا جاتا ہے۔ اگر سینٹریفیوگل فورس نے کام کرنا ہے تو 90 ڈگری کے اینگل پہ ہی کام کرے گی، کیونکہ ٹریگنومیٹری کے اصولوں کے مطابق دائرے سے سب سے زیادہ دوری رائٹ اینگل پر ہوتی ہے، اور ایکیوٹ اینگلز چونکہ دائرے کے قریب ہوتے ہیں تو یہ نافریت نہ ہوئی بلکہ مرکز سے رغبت ہوئی۔ جب ایکیوٹ اینگلز ہوں گے تو رغبت ہوگی، اور مزید فرماتے ہیں کہ ماڈرن ایسٹرونومی اجرام فلکی کے مدار ایک دائرے میں نہیں مانتی بلکہ ان کے نزدیک تو آربٹس بیضوی ہوتے ہیں، اور بیضوی مدار میں قطر کے اطراف کے سوا یعنی ڈایا میٹر کی سائڈز کے سوا تمام اینگلز ایکیوٹ اینگل یعنی 90 ڈگری سے کم ہی بنیں گے۔ اعلیٰ حضرت فوز مبین میں اس بات کا کسی کتاب کا ریفرنس بھی دیتے ہیں کہ یہ بات خود مروجہ سائنس کو بھی قبول ہے کہ ہمارے پاس وہ ریفرنس تو نہیں، لیکن ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں کہ یہ بات واقعی آج بھی ٹریگنومیٹری میں مانی جاتی ہے کہ بیضوی مدار میں ٹینجنٹ 90 ڈگری سے کم کے زاویے میں بنتے ہیں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے اپنے اصول کے مطابق نافریت باطل ہوئی اور مرکز سے رغبت حاصل ہوئی، یعنی اگر تم کہو کہ نافریت ہے تو مدار بیضوی نہیں بن سکتا، لیکن تمہارے نزدیک مدار تو بیضوی ہے، اگر بیضوی ہے تو پھر مرکز سے دوری نہیں ہے۔ یعنی غور کریں کہ ایک مدار جو کہ بیضوی ہونے کی وجہ سے ٹینجنٹ پر ایکیوٹ اینگلز پہلے ہی زمین کو مرکز سے قریب کریں تو پھر سورج کی گریوٹی اور زیادہ قریب کر لے تو زمین کا مدار بن پانا ناممکن ہو جائے گا۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حرکت زمین اور ماڈرن ایسٹرونومی میں ایک ڈائلیما پڑ گیا ہے،
اور وہ ڈائلیما یہ ہے کیونکہ آربٹ کے لیے رائٹ اینگلز بنا کر مرکز سے دوری ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ اسکرین پر شارٹ میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور اگر اس اصول پر قائم رہیں تو مدار بیضوی نہیں بن سکتا، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بیضوی مدار کا رد نہیں کر سکتے کیونکہ کیپلر نے 8 سال اجرام فلکی کے مشاہدات کیے اور مدار کو دائرہ مان کر 19 طریقے ٹرائی کیے، مگر کسی بھی طریقے سے بات نہ بنی۔ جیسے ہی مدار کو بیضوی لیا تو اس کی تمام کیلکولیشنز اور مشاہدے درست ہو گئے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی پر کیپلر کے قوانین کی بنیاد قائم ہوئی، اور پورے یورپ کا کیپلر کے قوانین پر ایمان ہے، تو کیپلر کے قوانین کو باطل مان لینا اب ان کے لیے آسان نہ ہوگا۔ تو بہتر یہی ہے کہ حرکت زمین سے ہاتھ اٹھا لیں، تو ان تمام خرخشوں سے نجات مل جائے گی۔ دیکھا ناظرین، کتنی کمال کی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کہیں نیوٹن کے انرشیا کا ذکر کرتے ہیں، کہیں ٹریگنومیٹری کے قوانین کو بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو کیپلر کے قوانین کا بھی علم تھا۔ تو پھر سے ناقدین اعلیٰ حضرت سے سوال ہے کہ آخر کس بنا پر آج تک فوز مبین پر بے جا تنقید کرتے رہے؟ آپ امام صاحب کو ان کی ان باتوں کے ٹھوس علمی اور منطقی رد پیش کریں۔ ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں، ہم اس تمام رد کو سننے کو تیار ہیں۔ اگلی قسط میں سینٹریفیوگل فورس پر تنقید کا سلسلہ جاری رہے گا۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔